اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ اس نے کہا اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا تو کتنی دیر یہاں رہا؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، بلکہ تو موت کی حالت میں 100 سال رہا۔ البتہ تو اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ، وہ بالکل سڑا بسا نہیں ہے۔ نیز دیکھ اپنے گدھے کے ڈھانچے کو، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں، اور تو گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم کیسے انہیں ابھار کر جوڑتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب اس کے سامنے یہ سب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس شخص سے مراد حضرت عزیر علیہ السلام ہیں، اور مجاہد بن جبر کا قول ہے کہ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کا ہے۔ قریہ کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے، اور ان کا یہاں سے گزر اس وقت ہوا جب بخت النصر نے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کے باشندوں کو تغ تیغ کر دیا، اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، یعنی اس وقت بستی میں کوئی نہ تھا اور یہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اس کی دیواریں منہدم ہو کر صحنوں میں گر چکی تھیں۔ تو یہ کھڑا ہو کر سوچ میں پڑ گیا کہ ایک وقت تھا یہ بستی آباد و شاد اور ہنستی مسکراتی تھی، مگر اب یہ اس کا کیا حال ہو گیا ہے؟ اس سوچ کے دوران میں اس کے دل میں خیال آیا اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ کیونکہ اس نے یہ دیکھا تھا کہ یہ بستی بری طرح تباہ و برباد ہو چکی اور شدید طور پر خراب ہو چکی ہے۔ اس نے سوچا اب اس کی پہلی حالت میں آنا بہت بعید ہے، تو اس نے کہا اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا، اور یہ بستی اس کی موت کے 70 سال بعد ہی آباد ہو گئی تھی۔ بنی اسرائیل یہاں لوٹ آئے اور اس کی آبادی بہت گنجان ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جب مرنے کے بعد انہیں دوبارہ اٹھایا تو سب سے پہلے ان کی دونوں آنکھوں کو زندہ کیا، تاکہ وہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں کہ وہ ان کے جسم کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ جب یہ دوبارہ زندہ ہو کر جیتے جاگتے انسان بن کر کھڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی وساطت سے ان سے فرمایا تم کتنی دیر یہاں رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ جواب اس لیے دیا تھا کہ وہ دن کے ابتدائی حصے میں فوت ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دن کے آخری حصے میں دوبارہ زندہ کیا۔ جب انہوں نے سورج کو باقی دیکھا تو گمان کیا کہ یہ شاید اسی دن کا سورج ہے، اسی لیے کہا کہ دن کا کچھ حصہ۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے نہیں، بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں بالمطلق سڑی بسی نہیں ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ اس وقت ان کے پاس انگور، انجیر اور پھلوں کا جوس تھا، اور یہ تمام چیزیں ان کے پاس اسی طرح صحیح حالت میں تھیں کہ نہ تو جوس خراب ہوا، نہ ہی انجیر کھٹی یا بدبودار ہوئی، اور نہ انگور خراب ہوئے۔
اور فرمایا اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کے سامنے اسے کس طرح زندہ فرماتا ہے۔ اور غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں کہ تم آخرت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کی ایک دلیل بن جاؤ، یعنی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیسے اٹھائیں گے، پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گی، پھر ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھا دیتے ہیں۔ ان کے گدھے کی ہڈیاں ان کے دائیں بائیں بکھری ہوئی تھیں، انہوں نے دیکھا تو سفید سفید ہڈیاں چمک رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھیجا جس نے جگہ جگہ بکھری ہوئی تمام ہڈیوں کو یکجا کر دیا اور ہر ہڈی کو اس کی جگہ پر جوڑ دیا، حتیٰ کہ ہڈیوں سے بنا ہوا ایک ڈھانچہ کھڑا ہو گیا جو گوشت سے خالی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ڈھانچے میں گوشت، اعصاب، رگیں اور کھال پیدا فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے گدھے کے دونوں نتنوں میں پھونک ماری تو گدھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحیح سلامت بن کر ہینگنے لگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اس لیے اسے دیکھتے ہی وہ بے ساختہ پکار اٹھے، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی میں اسے جانتا ہوں اور میں نے سر کی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی کر لیا ہے، لہٰذا میں اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے اسے زیادہ جانتا ہوں، یعنی اس بات کو خوب جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔